موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پیشگی وارننگ سسٹم کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا گلگت میں متاثرین سیلاب میں امدادی رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ بولے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے کئی افراد جاں بحق ہوئے اور املاک کو نقصان پہنچا۔ وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 4 ارب روپے کا اعلان۔ رواں ماہ کے اختتام پر آئندہ دورے میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ گلگت بلتستان میں بارشوں سے بہت نقصانات ہوئے۔ وفاقی ادارے گلگت بلتستان حکومت سے رابطے میں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جی بی میں بارشوں اور سیلاب کے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ سیاحتی مقامات پر موسم کی پیشگی اطلاع کا نظام تشکیل دینے کی ہدایت۔ کہا مقامی لوگوں کو قدرتی آبی گزرگاہوں سے دور آباد کیا جائے۔ این ڈی ایم اے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی گلگت میں سینٹر قائم کریں۔ وزیراعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ جی بی نے ملاقات بھی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی وزیراعظم ہاؤس آمد۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ ان کے کزن شاہد شفیع کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے مرحوم شاہد شفیع کے بھائی جاوید شفیع سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور تعزیت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی اور عالمی معاملات پر بھی بات چیت۔ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نئے دور میں داخل۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کے مضمون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دے رہے ہیں۔ پاکستان پر 19%، بھارت پر 25% امریکی ٹیرف نئی تجارتی حکمت عملی کی جھلک ہے۔ امریکہ کا پاکستان سے اسلحہ اور انسدادی دہشت گردی تعاون کی بحالی پر غور۔ بھارت سے تنازع کے بعد فیلڈ مارشل کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ غیر ملکی دباؤ کے باوجود فیلڈ مارشل نے بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ چین اور خلیجی ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ناکام ہوا تو پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی۔ پاکستان اور ایران نے مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑنے کا عہد کر لیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد میں یوم شہدائے پولیس کی تقریب سے خطاب۔ کہا بلوچستان میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آئے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس کا اہم کردار ہے۔ امن کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء قوم کے ہیروز ہیں۔ پولیس کی قربانیاں بے شمار ہیں۔ پولیس فورس کو مضبوط بنانے کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ پولیس پاکستان کی بہترین اور سب سے زیادہ تربیت یافتہ پولیس ہے۔ سندھ میں پولیس کا کردار مثالی ہے۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل نام میمن کا اظہار خیال۔ بولے کہ سندھ پولیس نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ پولیس نے قربانیاں دے کر امن قائم کیا۔ پولیس نے مشکل سے مشکل کیسز حل کیے۔ پولیس اور اس کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ کچے کے علاقے میں پولیس جوان بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ ایوان میں پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت کے لیے قرارداد پیش۔ خیبر پختونخوا پولیس جن دہشت گردوں سے نبردآزما ہے وہ کوئی عام مجرم نہیں ہیں۔ شہداء نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا پشاور میں یوم شہدائے کشمیر کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں پولیس کے شہداء کے ورثاء کا بھرپور خیال رکھیں گے۔ شہدائے پولیس کے ورثاء جب کسی سرکاری دفتر میں جائیں گے تو افسر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں گے۔ 14 اگست کو لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرائیں۔ یوم شہدائے پولیس پر ملک بھر میں تقریبات شمع روشن کر کے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت۔ مختلف شہروں میں پولیس لائنز میں تقریبات سجائی گئیں۔ پولیس افسران، شہداء کے ورثاء اور شہریوں کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے یوم شہدائے پولیس پر پیغامات۔ صدر نے کہا کہ قوم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پولیس کے ہزاروں شہداء قوم کا فخر ہیں۔
پی ٹی آئی کی 5 اگست کی کال کا نتیجہ ماضی سے مختلف نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کا یوم استحصال کشمیر پر احتجاج کی کال دینا افسوسناک امر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس بولی محب وطن پاکستانی کل کشمیریوں کا ساتھ دیں گے، فسادی کل گوریلا جنگ لڑیں گے۔ یہ گروہ 26 نومبر اور مارچ سمیت کئی بار فائنل کال دے چکا ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، فاشسٹ گروہ ہے۔ اب ان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ضمنی انتخابات سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ امریکی اخبار میں اشتہار چھپوانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ حکومت کا 18ویں ترمیم میں سقم دور کرنے پر غور۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 18ویں ترمیم پر مشاورت قومی اسمبلی اجلاس کے دوران جاری رہے گی۔ حکومت پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی سے بات چیت کرے گی۔ اس کی رضامندی کی صورت میں دیگر جماعتوں سے بات چیت کی جائے گی۔ اتفاق رائے ہونے پر حکومت آئین میں 27ویں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی چین کے خلائی اور جوہری اداروں کے سربراہ سے ملاقات ہوئی۔ جوہری توانائی اور خلائی تحقیق میں تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ احسن اقبال نے کہا سی پیک نے توانائی اور انفراسٹرکچر کی رکاوٹیں دور کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے خلائی پروگرام کو نئی تحریک ملی ہے۔ چین کے تعاون سے پاکستان کے 3 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے گئے۔ 2026 میں پہلا پاکستانی خلاباز چینی اسپیس اسٹیشن پر بھیجا جائے گا۔ پاکستان کی خلائی تحقیقاتی ایجنسی کو 2035 تک چاند پر مشن بھیجنے کا ہدف سونپ دیا گیا ہے۔ پاکستان کا آئی ٹی کا شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی کی مہارتوں سے لیس کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کا مثبت اور مؤثر استعمال ضروری ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب کہتی ہیں ٹک ٹاک ایپ فیچر سٹیم فیڈ کی لانچنگ اہم اقدام ہے۔ ہم نے ٹک ٹاک کو لرننگ پلیٹ فارم بنانا ہے۔ ٹک ٹاک ایپ میں سٹیم فیڈ کا نیا فیچر متعارف۔ نیا فیچر تعلیمی ویڈیوز کا خصوصی فیڈ ہے۔ اب فیڈ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی پر مرکوز ہے۔ فیڈ میں صرف مصدقہ اور مناسب مواد موجود ہوگا۔ فیڈ کو فیکٹ چیک کے ذریعے محتاط انداز میں ترتیب دیا گیا ہے۔ فیڈ کی دستیابی دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے۔ مقامی زبانوں میں بھی مواد دستیاب ہے۔ فیچر تعلیمی مواد تلاش کرنے کے لیے۔ ملک میں چینی کا بحران، عوام کا ختم نہ ہوا امتحان، مارکیٹ میں چینی کا فقدان، عوام چینی کی تلاش میں پریشان۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان میں چینی کی قلت، جہاں چینی دستیاب ہے وہاں قیمتیں آسمان پر۔ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہول سیل میں چینی کی قیمت 173 روپے کلو مقرر کی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں 200 روپے کلو تک فروخت۔ شہری بھی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ حکومت چینی کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے کوشاں۔ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں کے دوران 480 دکانداروں کے خلاف کارروائیاں۔ پنجاب بھر میں 43 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ 16 مقدمات درج ہوئے۔ 437 افراد کو جرمانے بھی کیے گئے۔ چینی کارٹل کیس کی سماعت، شوگر ملز کی درخواست پر مؤخر۔ مسابقتی کمیشن نے سماعت کی نئی تاریخ 22 سے 25 سپتمبر تک مقرر کر دی۔ 70 سے زائد شوگر ملز نے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست دی۔ 50 سے زائد ملوں نے ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کر دی۔ مسابقتی کمیشن نے کہا کہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی غرض سے ایک بار پھر سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ مزید تاخیر یا التوا نہیں دیا جائے گا کہ اس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ ڈگاری میں غیرت کے نام جوڑے کے قتل کا کیس، شہباز ساتکزئی سمیت 2 ملزم 14 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر جیل منتقل۔ ملزم سردار شہباز ساتکزئی اور محمد بشیر کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ مقتولہ بانو بی بی کے بھائی کیس کے مرکزی ملزم جلال خان کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ مانسون کا نیا سسٹم پھر ہوگی رم جھم۔ 10 اگست تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے مختلف حصوں میں بھی بارش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ شدید بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔
दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। जीबी में ग्लेशियर झील फटने का भी खदशा है। दूसरी जानिब दरियाए सिंध और चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर स्पेलवेज खोले गए। पाकिस्तान भारत के आइन में खुद साख्ता तरमीम को मुस्तरद करता है। यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कल 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अमीर मकाम ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसालिम ढा रहा है। हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया गया। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। शहर शहर कौमी परचमों और झंडियों की फरोख्त शुरू। लाहौर में मार्केट्स और बाजारों में झंडों, झंडियों, बैजिज और आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। सियालकोट और मुल्तान में भी शहरी कौमी परचम और झंडियां खरीदने में मसरूफ। बिहाड़ी, शेखुपुरा, मीरपुर खास, हैदराबाद और दीगर शहरों में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। यमन के साहिल पर तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 68 अफराद हलाक हो गए और 100 लापता हैं। कश्ती डूबने का वाकया यमन के सूबा अबैन के करीब समुंदर में पेश आया। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। कश्ती खराब मौसम के बाद समुंदर की मौजों का मुकाबला न कर सकी और डूब गई। कश्ती डूबने के बाद 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। समुंदर में डूबने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी है। और पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में वेस्ट इंडीज को 13 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 189 रन का हदफ दिया। मेजबान वेस्ट इंडीज टीम 176 रन ही बना सकी। साहबजादा फरहान ने 74 और साइम अयूब ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज के एलेक एथेंस 60 रन बनाकर नुमाया रहे। हसन अली, हारिस रऊफ और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की।